پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس شہر کی آبادی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے بہت سارے مسائل اس سے بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی شہر کی بہت ساری چیزوں کو ایون ہم جان رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات کرتے ہیں۔ مسائل بہت ساری جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن جو نظر آنے والے ہمارے چوک چوراہوں کے مسائل ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے اس کا ادراک ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ سب ٹھیک ہو تو سب اچھا کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، اور اگر وہ سب کچھ ٹھیک نہ ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں بھی سمجھتے۔ آئیے ہم ان چوک چوراہوں، گلیوں کے اندر، ان روڈز کے اوپر جو ہماری ٹریفک ہے اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے، اس حوالے سے انکروچمنٹ جو روڈز پہ نہ ہونے کے حوالے سے جو ہمارے ٹریفک کے دوست جو کچھ کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ کچھ ایسی کمیاں ہیں، ہم اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مکالمہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد جناب میاں اکمل صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب، مسائل تو یقیناً بہت ہیں، اور روڈ کے مسائل جو ہیں وہ جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ اسی سے ہی جو ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر کسی نے بھی آنا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ چاروں اس کے دروازے کیسے ہیں، خوبصورت ہیں۔ پھر روڈ سائڈ پہ لوگ جو ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے شہر کے ٹرینڈز کیا ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے، ہمارا شہر بری طرح سے ٹریفک کے مسائل سے جو ہے وہ دوچار ہے، کس طرح سے ہم اسے دلدل سے اس کو نکال سکیں گے؟ جی، آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد۔ تو فیصل آباد چونکہ آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا شہر ہے، تو یہاں پر ٹریفک کے مسائل بھی اسی طرح ہی ہیں۔ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹریفک پولیس کا، یہ جو وارڈن پولیس ہے، اس کا آغاز کیا گیا تھا تاکہ یہاں پر ٹریفک کا فلو بہتر ہو سکے۔ تو اسی سلسلہ میں یہاں پر ٹریفک کے لیے جو سٹی ٹریفک پولیس ہے وہ ترتیب دی گئی۔ تو اس سلسلہ میں چونکہ جو آپ نے پہلے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری پولیس کا بھی فیس جو ہے ٹریفک پولیس ہی ہے جی۔ تو جب بھی کوئی کسی جگہ ڈسپلن یہ چیزیں دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے کا ڈسپلن کیسا ہے، ہماری پولیس کیسی ہے، پنجاب پولیس کیسی ہے۔ چونکہ ہمارا چہرہ ہے، چہرے کو سنوارنا، چہرے کو سے نظر آنا، یہ ایسی حقیقت ہے یا ایسی بات ہے۔ تو لہٰذا ٹریفک کے سلسلہ میں چونکہ ریسنٹلی میری پوسٹنگ ہوئی تو میں نے بھی دیکھا، چونکہ میرا تعلق کسی شہر سے ہے تو میں نے دیکھا وہاں یہاں پر ٹریفک کے کافی مسائل ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ میں نے مختلف شروع کیے ہوئے ہیں، پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کریں گے بھی اور مزید بھی۔ چونکہ یہ ارلی دنوں میں ہمارا محرم کا ایونٹ تھا، تو محرم کے بعد ابھی 14 اگست ہے، 14 اگست کے بعد ہم نے انشاءاللہ باقاعدہ اس کا آغاز کرنا ہے، تو مہمات بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے بچے گھروں میں، کیونکہ ہر بندہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے 3-4 مہینے بعد بچے کہتے ہیں ہمیں ہیلمٹ بھی چاہیے، ہماری جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ شیشہ بھی لگا ہو، اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میرا لائسنس پلیز فٹافٹ سے بنوا دیں، یا وہ کہتا ہے اگر عام دنوں میں تو وہ کہیں بھول جاتا ہے لیکن اب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں ہے بچنے کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی چوراہے سے جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو دکھائے بغیر یا اس کے بغیر نکل جائیں۔ اچھا، اب یہ 10-15 دن ایسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی شاید مہم چل رہی ہوتی ہے، یا آپ کی طرف سے ذرا زیادہ ڈنڈا مطلب تیز ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارا سکون، کہتے ہیں کہ کھلے کھائیں، اور جو ہے وہ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ گرپ تو ہے کہ وہ جب چاہے وہ اس کو گرپ کر لیں، تو وہ گرپ کیوں نہیں ہم اس طرح سے مضبوط رکھتے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ہم جو مہمات چلاتے ہیں یا ہماری کوئی مہم شروع کی جاتی ہے وہ اس لیے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے معزز شہری جو ہیں ان کو آگاہی، اگر وہ بھول گئے ہیں یا تھوڑا بہت اس میں کمی بیشی ہے تو ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی جان کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ اس وقت عمل درآمد کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم تھوڑا سا اس کو چلان وغیرہ کم کر دیتے ہیں تو پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جناب آر پی او صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے اسلام آباد سرو کیا، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جیسی پولیس ٹریفک پولیس ہے وہ فیصل آباد میں بھی ہو۔ ہم فیصل آباد میں بھی چاہتے ہیں، جیسے موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں تو فوری طور پر سیٹ بیلٹ آپ باندھتے ہیں، تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ فیصل آباد سٹی میں بھی آپ ہوں تو ایسا ہی ہو۔ آپ کو منع تو کوئی نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں کرتا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہماری پبلک کا یہی ٹرینڈ ہے کہ زبردستی ہم سے کام کروایا جائے۔ ہم لوگوں کے ہمارے معزز شہریوں کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذہین ہے، ان کا آئی کیو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، تو انہیں ایک دفعہ اگر ان میں کوئی سستی کمی ہو گئی ہے تو ان کو ہم ہیلمٹ کے بارے میں، جو سائیڈ مرر ہیں ان کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں، پھر کوئی وائلیشن پہ چلان بھی کرتے ہیں تاکہ یہ کنٹینیوٹی رہے۔ تو جیسے ہی وہ کام ہوتا ہے تو یہ المیہ ہے، تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس کو
کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر چیز پہ سختی سے کام کرنا یہ بھی کوئی مہذب معاشرے میں نہیں ہے. تو آٹومیٹک جب ایک چیزیں ہوں تو اس کو کنٹینیوٹی اس کی رہنی چاہیے. بالکل صحیح. لیکن یہ تو بہرحال ہے لکھی ہوئی بات کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے سمجھنے والے نہیں ہیں. ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈنڈا چاہیے. مطلب ہمیں ایک فورسلی جو ہے وہ انفورس کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو. چلیے آپ سے یہ تو سوال نہیں کروں گا کہ ہمارا ٹریفک کے لیے یا ان سب چیزوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہمارا پارکنگ پلازز جو ہیں وہ کب بنیں گے, کیونکہ وہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بنے ہیں اور پتہ نہیں بننے بھی نہیں. نہ تو کوئی پبلک ریپرزینٹیو جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کر پا رہا ہے اور نہ ہی جو ہے ہمارے ایگزیکٹو بھی اسی طرح سے. لیکن آرٹ بازاروں کے لیے جو ہے وہ ہم ضرور اس کی ایک مثال سے میں شروع کرتا ہوں, اور مجھے اس پہ جو ہے وہ یقیناً اس میری مثال سے آپ کی مشکلات بھی جو ہے لوگوں. میں کسی تقریب میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ والے ٹیبل کے اوپر ایک صاحب نے فون اٹھایا اور انہوں نے, وہ تاجر کوئی لیڈر تھے, تو انہوں نے فون کیا کہ بھائی فلاں بندے کل تو آ جانا تے اسیں کل سی ٹی او اور سی پی او کے آفس میں جانا ہے اور ہم نے جا کے ان کے ساتھ یہ سخت باتیں کرنی ہیں. وہ ایک جس بازار کی وہ بات کر رہے تھے, کچہری بازار تھا, وہ آپ کے آفس کے بہت ہی قریب, اور اس کچہری بازار کا حالت یہ تھا کہ اگر اس کے اندر 100 فٹ کی جگہ ہے وہاں پہ تو 70 فٹ کے اوپر انہوں نے اپنے موٹر بائک لگائے ہوئے تھے, جو ہمیں ویسے ہی پتہ تھا. تو میں نے ان سے جو ہے وہ ذرا بحث کرنا شروع کر دی. میں نے کہا آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, آپ تو وائلیٹ کر رہے ہیں, یعنی آپ اپنی اس طاقت کو جو ہے وہ کچھ غلط کام کروانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کریں گے. چلیے یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے اس لیے کہ آپ کی مشکل بھی ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ آپ سے یہ کہ آرٹ بازاروں کو کیسے آپ کلین اپ, اور کیا آپ کا پلان ہے اس کے لیے؟ جی اس سلسلہ میں میری ریکویسٹ یہی ہے کہ میں جو توقع کرتا ہوں کہ احساس ذمہ داری ہو, ہر شہری میں احساس ذمہ داری ہو, انہیں پتہ ہو کہ میں کہاں پر میں نے پارکنگ کرنی ہے, کہاں پر نہیں کرنی. اب ہم بار بار اس کو کرتے ہیں, پھر تاجر برادری ہمارے ساتھ اس طرح آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے جی کہ ہم ایجیٹیٹ کریں گے چونکہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے. اب بے شک ان کا کاروبار لنک کرتا ہے اس چیز سے, لیکن بلا وجہ جو غلط پارکنگ ہے وہ کر کے اس کا کاروبار کو نہیں چلایا جا سکتا. تو چونکہ ابھی محرم ماشاءاللہ ختم ہوا ہے, تو اس کے بعد یہ 14 اگست کے بعد میں نے ارینج کی ہوئی ہے میٹنگز تمام تاجر برادری سے. 8 بازاروں کے جتنے بھی ان کے ممبران ہیں یا صدور ہیں ان کے ساتھ میٹنگ انشاءاللہ کریں گے. ان کے ساتھ ان کو منیمم وہ جگہ دیں گے, وہ ایک لمٹ مقرر کریں گے, وہاں پر انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کروائیں گے, تاکہ جو ہمارے باہر سے آنے والے دوست احباب ہیں ان کو اچھی جگہ, کیونکہ کلاک ٹاور دیکھنے لوگ آتے ہیں, یہ ایک تاریخی شہر ہے, تاریخی جگہ ہے, دیکھنے آتے ہیں, تو وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے جائیں, دیکھیں, اپنی کوئی چیز انہیں چاہیے وہ خریدیں. اس سے کاروبار متاثر نہیں ہوتا, لیکن چونکہ یہ پرزمپشن ہے, انہوں نے مفروضے پہ مبنی ہے کہ پارکنگ نہیں, لوگ نہیں ٹھہریں گے تو کاروبار ہمارا کم ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارا الٹیمیٹلی یہ سوچنے والی بات ہے. فیصل آباد کے باسیوں کو پارکنگ پلازے ہونے چاہیے, ہر صورت ہونے چاہیے. ہم ٹیمپریری ارینجمنٹ کرتے تو ضرور ہیں, لیکن لانگ ٹرم وہ چلتے نہیں, چونکہ آپ دیکھیں پاپولیشن جس طرح بڑھ رہی ہے, وہیکل جس طرح بڑھ رہے ہیں, لاکھوں کے حساب سے ایک سال میں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کسی نہ کسی جگہ تو کھڑے ہونا ہی ہے. اب سائیکل مہنگا ہے, اور جو موٹر سائیکل ہے اس کو اگر انسٹالمنٹ پہ آپ لیں تو وہ 5-7 ہزار میں آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ بائک کو لیں گے تو وہ 13-14 یا 18 ہزار میں ملے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سائیکل کی بجائے بائک لے لینا ہے, آسان ہے, اس کی قسطیں پے کرتے رہیں. اب جب بائک نے آنا ہے تو اس نے روڈ پہ کھڑے بھی ہونا ہے, ساری چیزیں. تو انشاءاللہ بہت جلدی ان کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ اچھی پارکنگ ہو اور بڑی مہذب پارکنگ ہو, جو اسٹریم لائن کریں گے اس کو. اپنے وارڈن کو, جو ہمارے ٹریفک کے آفیسر ہیں, ان کو کہیں گے کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. تو اس میں کوشش کروں گا کہ میڈیا کو انوالو کروں. ہمارے میڈیا والے دوست بہت اس معاملے میں بڑا ان کا ادراک رکھتے ہیں اور چیزوں کا انہیں پتہ ہے, تو ان سے بھی انشاءاللہ ساتھ مل کے موٹیویٹ کریں گے دوستوں کو. آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں. آپ کا جو کام ہے وہ کسی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. مطلب ہمارے جوان جو وارڈنز ہیں وہ اپنا کام ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر 27 میں سے 13 جو ہے وہ آپ کے سگنل ہی نہ چل رہے ہوں تو وہ سگنل آپ نے تو ٹھیک نہیں کرنے نا, وہ سگنل تو میونسپلٹی نے ٹھیک کرنے ہیں, اس کا ایک الگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کو یہ کام کرنا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ انکروچمنٹ اگر اتنی بڑے لیول کی ہوں گی اور اگر آدھا روڈ جو ہے وہ پہلے ہی بلاک ہوگا تو ٹریفک تو خود بخود جام ہوگی, آپ کتنے مرضی وہاں پہ لوگ بھی لگا لیں, یا وہ ستیانہ روڈ ہو, چاہے وہ کوئی جڑا والا روڈ ہو, یا پھر ایون کچھ اور بہت سارے روڈ جو ہیں وہ. اس حوالے سے جو یہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیسے ہوگی, بیکاز آئی نو دیٹ کہ ضلع کی کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہاں پہ بہت ساری چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہیں حل, لیکن ان چیف آفیسرز کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سے کوآرڈینیٹ کریں گے تاکہ یہ مسائل جو ہے وہ فوری حل ہوں؟
جی بالکل اسی طرح ہی ہے، میں سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں. ہم چاہ رہے ہیں کہ مشترکہ ہماری ایک کمیٹی ہو جو ان ساری چیزوں کو دیکھے. جو پرماننٹ انکروچمنٹ ہے وہ تو کارپوریشن کا کام ہے جی. کہ جو پرماننٹ ہے اس کو، جو عارضی ہے وہ ہم اس کو ختم کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ ہو جائے تو ہم متحرک رہتے ہیں اس سلسلے میں. جو پرماننٹ ہو جاتی ہے اصل ٹریفک میں پرابلم بھی وہی کریٹ کرتی ہے. جب وہ پرماننٹ اس کو ختم نہیں کیا جاتا، کارپوریشن اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی تو اس وجہ سے کافی پرابلم آتی ہے. تو پھر وہ اصل پرابلم یہ ہے کہ جس کا کام ہے وہ نہ کرے تو ذمے کسی اور کے پڑ جاتا ہے. جیسے ہی انکروچمنٹ ختم نہیں ہوگی، ٹریفک بلاک ہوگی تو صبح کی ٹریفک پولیس کی ہوگی، حالانکہ اس کی روٹس کو کوئی نہیں دیکھتا، بیسک کو کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں سے خرابی ہے. اب اسی طرح جب کوئی پلازا بنتا ہے یا کوئی پارکنگ کا ایسے چیز بنتی ہے جہاں پر پارکنگ ہونی چاہیے وہ ویسے ہی منظور ہو جاتا ہے تو پارکنگ نہیں ہوگی تو ٹریفک کے مسائل ہوں گے. لہٰذا یہ جتنے ہمارے الائی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ بھی کر رہے ہیں. اب اسی طرح جناب کمشنر صاحب نے بہت انیشیٹو لیا ہے، جناب آر پی او صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ 2-3 دن میں ہمارے 27 جو سگنلز ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو 6-7 نئے انسٹال ہو گئے ہیں، باقی جو پرانے انشاءاللہ وہ بھی انسٹال ہو جائیں گے تو ٹریفک کا فلو اور اس سے بہتر ہو جائے گا. پچھلے 15 سالوں کے اندر جس طرح سے شہر کے اندر ٹریفک بڑھی ہے، جس طرح سے روڈ، جس طرح سے کالونیز، آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا شہر اب کتنا بڑا شہر بن گیا ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری تعداد تھی ٹریفک وارڈن کی وہ اس سے کہیں دور ہے، کوسوں دور ہے، یعنی کچھ بھی نہیں بڑھ پائی اس حوالے سے. تو یقیناً جو ہے وہ مسائل کا سارا بوجھ جو ہے وہ انہی چند لوگوں کے اوپر ہے. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ ان لوگوں کی بھی جو ہے ایک کہانی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹی سی ایک سجیشن جو ہے وہ یہ ہے سر کہ اگر فرض کریں میں سب لوگوں کو تقریباً دیتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں، کہ اگر ہم 10-15 اپنے چوک جو ہیں وہ ان کو آئیڈیل یا ان کو ہم بنا لیں، ٹھیک ہے جی، اس کو ماڈل اسکوائر بنا لیں، اور وہاں پہ اگر فرض کریں 20 چوک بھی ہیں ہمارے اسکوائرز ہیں تو وہاں پہ اگر 2 ڈیوٹیاں 8 گھنٹے کی لگ جائیں اور اس کے اندر جو ہے وہ فرض کریں 8 لوگ اگر ایک جگہ پہ لگتے ہیں تو 20 کا مطلب یہ ہے کہ 160 لوگ جو ہیں وہ درکار ہوں گے. اور وہ آئیڈیل چوکس جو ہیں وہ ماڈل چوک دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بنیں گے. تو یہ ایک سجیشن ہے، امید ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ ہمیں بہتر دیکھنے کو ملے گا. جی بہت اچھی تجویز ہے، ہم کرتے رہتے ہیں، روڈز پہ کرتے ہیں، ہم جیل روڈ پہ کرتے ہیں، آئیڈیا اس کو اسپیشل کرتے ہیں. یہ ہمارا چلتا رہتا ہے سسٹم انشاءاللہ. یہ بہت اچھی تجویز ہے. ہم انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے سگنل مکمل ہوتے ہیں تو ہم کوئی ہاف کے قریب ان پہ اس کو ماڈل کے سگنل کے طور پر استعمال کریں گے، انشاءاللہ چلائیں گے وہاں پر. تو لائن لین اور سگنلز کی جو پابندی ہے اس پر انشاءاللہ عمل درآمد کریں. آزادی آ رہی ہے اور آج لوگ آزادی منا رہے ہیں اور آج رات اور کل کا چلتا رہے گا. کیا میسج دینا چاہیں گے آخری؟ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آزادی کو آزادی کے طور پر بنائیں. ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد اس پاکستان کو اور آزادی کو حاصل کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں وہاں پر. اس جگہ وہ جو قربانیاں دی ہیں اس کو ہم اس طرح رائے گاہ نہ کریں کہ ہم ہلڑ بازی، جو سلنسر نکال کر موٹر سائیکل، ون ویلنگ یا دیگر جو سڑکوں پہ ہم کرتے ہیں وہ نہ کریں. اپنے بچوں کو، میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ یہ سمجھائیں کہ یہ اس طرح دن منانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزاد ملک میں ہمیں سانس لینے کا موقع دیا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے یا دیگر جہاں پر فلسطین ہے، جہاں پر دوسرے آزادی انہیں نصیب نہیں ہے، تو وہاں پر کیا صورتحال ہے. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نماز فجر کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کریں. ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے کیسے اس کا حاصل کیا، تو کس طرح اس ملک میں ہم رہنا. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری وجہ سے قائم ہے، اس کی وجہ سے ہم ادھر سب ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ کی جان کا نقصان ایک ملکی جان کا نقصان ہے. اسی طرح اگر آپ کے والدین ساری عمر بعد میں پچھتاتے رہیں، آپ خود پچھتاتے رہیں، آپ ڈیمیج ہو جائیں، آپ کا کوئی اعضاء ڈیمیج ہو جائے، وہ چیزیں واپس نہیں آتی. تو لہٰذا میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں. ہم سختی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بڑی سختی کریں گے اس میں، بجائے اس کے کہ والدین پر بھی قانونی کارروائی کی جائے، یا جتنے مکینک ہیں سلنسر نکالنے والے یا موڈیفائی کرنے والے موٹر سائیکلز کو، ان پہ بھی ہم سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں انشاءاللہ. اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا تو وہ برابر کا شریک جرم ہے. تو لہٰذا کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. ہمارے انشاءاللہ تمام ناکہ جات، ہمارے پٹرولنگ اسکواڈ سارے افیکٹو ہیں. 600 سے زیادہ ہمارے افسران ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ ایسی ہلڑ بازی نہیں ہونے دیں گے. آپ سے یہی مہذب شہری ہونے کے ناطے، مہذب شہری ہونے کے ناطے، ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہی توقع کروں گا کہ آپ اس نہج تک نہیں لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. دوستو، حقیقی آزادی یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم قانون کی پاسداری نہ کریں، اس کی دھجیاں اڑائیں، بلکہ ہم قانون کی، اخلاق کی، سماج کی پاسداری کرتے ہوئے
آگے بڑھیں تو یہی حقیقی آزادی ہے. چاند روشن چمکتا ستارہ رہے, سب سے اونچا یہ جھنڈا, یہ ملک ہمارا رہے.